بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے، جس میں ہم فعل ماضی سیکھیں گے. یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اور ٹی پی آئی کیا ہے ذرا اشاروں سے بتائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاء اللہ. تو آپ نے سیکھا الفاظ کی یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. عربی زبان میں جو الفاظ ہم بولتے، سنتے، پڑھتے رہتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف. اسم یعنی کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مؤمن. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور تیسرا ہے حرف، جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. بہت سمپل بات ہے. اور اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شروع میں ال آئے گا یا آخری میں اون، ان، ان، اون، این، آت. جیسے المسلم یا مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات. تو یہ اسم کی پہچان ہے. آپ نے اسم کی جمع بنانا سیکھی، اسم کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھی، اور حروف بھی سیکھے، بی، فی، علی، الی وغیرہ. اب ہے باری فعل کی. ہم نے کئی حروف سیکھے، جیسے لا اور لی، مطلب لیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. اسی طرح من یعنی سے منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. عن یعنی سے عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا، عنہا. اسی طرح بی یعنی سے بیہی، بیہم، بکا، بی، بکم، بنا، بیہا. فی یعنی میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علی یعنی پر، السلام علیکم، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. اسی طرح الی یعنی طرف، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. اور ہم نے کچھ دوسرے الفاظ بھی سیکھے، جیسے مع. مع یعنی ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. اسی طرح عند. عند یعنی پاس، عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندنا، عندہا. یہ جو 3 سیٹس ہیں، تین کے 5000 اور 3500 اور 1100 یعنی آلموسٹ 10,000، تو یہی ہے ماشاء اللہ. اب ہم لیتے ہیں فعل، رائٹ، ورب. عربی زبان میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. اور فعل کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے فعل ماضی، جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، ہو گیا، ماضی میں چلا گیا، جیسے اردو میں کہتے ہیں ماضی کی بات ہے. اور دوسرا ہے فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. بائی دا وے اردو میں ہم مضارع ہی بولیں گے، ورنہ عربک میں اس کو مضارع بولیں گے. بہرحال جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل مضارع. اور تیسرا ہے فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا. تو ماضی، مضارع، امر. ابھی سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ بہت ٹائم ملے گا ہم کو یاد کرنے کے لیے. ماضی یاد رکھیے اب، جو ہو گیا، رائٹ. تو ہم لیتے ہیں فعل ماضی. جیسے ہم نے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن 6 اشارے کیے تھے نا، ویسے ہی فعل ماضی کے 6 اشارے کریں گے. تو آپ میرے بعد دہرائیے ایکشن کے ساتھ، اور میرے بعد ترجمہ بھی کریں گے آپ. تو میرے بعد دہرائیے. فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت آپ نے کیا. آپ میری طرف اور میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا، ٹھیک ہے. فعلت میں نے کیا، فعلت میں نے کیا. عین ذرا اچھی طرح ادا کیجئے، ورنہ فالتو جو ہے فالتو ہو جائے گا. اور یہ بھی لنک ہے یاد رکھنے کے لیے کہ میں فالتو نہیں ہوں، میں فعلتو ہوں، یعنی میں نے کام کیا ہے، میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ. پھر سے اور ایک بار. فعلا اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا،
فعلت آپ نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ماشاء اللہ۔ اب صرف ترجمہ کیجئے، یاد رکھیے یہ جو فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلنا ہے، ان نمونوں پر قرآن کریم میں تقریباً 9000 الفاظ آتے ہیں ان سٹائلز پر۔ کیا مطلب 9000 کا؟ یاد رکھیے قرآن کریم میں 600 صفحات ہیں، ہر صفحے پر 15 لائنز ہیں، 600 ضرب 15 یعنی 9000، یعنی پوری قرآن میں 9000 لائنز ہیں۔ اور فعل ماضی قرآن کریم میں کتنی بار آتا ہے؟ 9000 بار، یعنی یہ نمونے جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ہر لائن میں آپ کو اوسطاً ہر لائن میں ایک فعل ماضی ملے گا۔ تو یہ بہت اہم جو ہے الفاظ ہیں جس کو آپ سیکھ لیں، تو ان نمونوں پر آپ کو کئی افعال ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ترجمہ کیجئے اب آپ سیکنڈ سائیکل میں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ پھر سے ایک بار، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب میرے بعد 3 بار دہرانا ہے۔ مثلا میں کہوں فعلا فعلو تو آپ کہیں گے فعلا فعلو فعلا فعلو فعلا فعلو۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ تاکہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ آسانی سے چڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دہرائیے میرے بعد، فعلا فعلو فعلا فعلو فعلا فعلو فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا۔ جب آپ تا تو تم نہ کہیں گے نا، فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، تو ایسے بات کرنے سے آپ نے کیا تو میں نے کیا، آپ سب نے کیا تو ہم سب نے کیا، یعنی ابھی سے ڈائلاگ کی پریکٹس ہم کرتے رہیں گے تاکہ ڈائلاگ بولنے میں آپ کو بہت آسانی ہو۔ یعنی میں پوچھوں گا کیا آپ نے کیا، حل فعلتا، آپ کہیں گے نعم فعلتو، فعلتا فعلتو۔ چلیے میرے ساتھ پڑھیے سلولی، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا۔ پھر سے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا۔ آخری بار، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا۔ ماشاء اللہ، علم اپنے ساتھی کو سکھائیے۔ آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ یاد رکھیے جب آپ بولیں گے یعنی ڈائلاگ کریں گے، چھوٹے موٹے ڈائلاگ، تو یہ زبان جو ہے آپ کے یعنی وجود کا حصہ بنے گی۔ ایسا نہیں کہ ایک اچھوت ٹیبل بنا ہوا ہے، جب قرآن میں آئے تو سمجھ لیں گے، نہیں، یہ آپ اس کو جذب کرنا ہے، ان الفاظ کو، ان مختلف فارمز کو۔ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے 2 ڈائلاگ لیتے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا اس نے کیا، حل فعلا، تو آپ کہیں گے نعم فعلا، ہاں اس نے کیا، تو فعلا کا جواب فعلا ہی رہے گا، فعلا کی جگہ فعلا ہی ہوگا۔ اس نے کیا، ہاں اس نے کیا۔ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، آپ کہیں گے نعم فعلو، ہاں ان سب نے کیا۔ یہاں ہاں سے جواب دینا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو جواب دیجئے، حل فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، پھر سے حل فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو۔ ماشاء اللہ، علم۔ اب ہے آپ کی ہماری بات چیت، جس کا میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ میں پوچھوں گا آپ سے، حل فعلتا، کیا آپ نے کیا، اور میرا اشارہ آپ کی طرف ہوگا۔ اس وقت تک آپ اشارہ نہیں کریں گے، خاموش سنیں گے مجھے، اور آپ سب کہیں گے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے نعم فعلتو، ہاں میں نے کیا۔ یہ ایک ہی اشارہ کریں گے ہم تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ میرے ساتھ آپ کو اشارہ نہیں کرنا ہے، آپ اپنا جواب دیتے ہوئے اشارہ کریں گے، نعم فعلتو۔ اسی طرح میں پوچھوں گا حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، تو آپ خاموش سنیں گے اور اشارہ نہیں کریں گے، آپ سنیں گے آپ،
اور پھر آپ صرف اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے نعم فعلنا، ہاں ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. تا کا جواب کیا ہوگا؟ تو. تم کا جواب نہ، یعنی آخر میں جو بدلے گا تا تو، تم نہ. ذرا میرے بعد اس کو پریکٹس کیجئے 3 بار. تا تو، تم نہ، تا تو، تم نہ، تا تو، تم نہ. ماشاءاللہ. تا کی جگہ تو لگانا ہے تو کیا آپ نے کیا کی جگہ میں نے کیا ہو جائے گا. تم کی جگہ نہ لگانا ہے تو تم سب کی جگہ ہم نے کیا ہو جائے گا. تو چلیے جواب دیجئے. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. ٹھیک ہے. پھر سے هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. آخری بار. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. ماشاءاللہ. علم. یاد رکھیے ہم نے سیکھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا، اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن پھر ہم اور اس پہ کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کیا، انہوں نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا. تو اس سب میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ صرف آخری میں الفاظ کے آخری میں کچھ حروف بدل رہے ہیں. جیسے فعلا کے بعد فعلو، تا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو اس کی ہم مثال یوں دے رہے ہیں کہ فرض کیجیے آپ کسی روڈ کے بیچ میں کھڑے ہوں اور جو چیزیں جا رہی ہیں اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا، اور پچھلے حصے کو دیکھ کر، آخری حصے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو گئی. وہ ٹرک تھی یا بس تھی یا کار تھی یا سائیکل تھی، موٹر سائیکل تھی. یعنی آخری حصے کو دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں کہ کیا تھی وہ گئی. اب ہم سارے ٹرک، موٹر، بس نہیں ڈرا کر سکتے تھے، تو ہم نے یہ بتایا پلین اڑتا ہوا، گویا اڑ گیا ہے پلین. اس کے دم پر، آخری حصے پر ہم بتا رہے ہیں کہ او، تا، تو، تم، نا. یعنی یہ چیزیں آخری حصے بتائیں گے کہ کام کس نے کیا ہے. اگر آپ کہیں گے فعلتا اور میں کہوں گا آپ نے کیا ہے، آپ کہیں گے فعلنا تو میں نے کہا ہاں ہم سب نے کیا ہے. تو آخری حصے یہ بتاتے ہیں کہ کام کس نے کیا ہے. چلیے تو اپنے ساتھی کو بتائیے فعل، او، تا، تو، تم، نا، یہ اشارے کر کے کہ یہ اشارے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کیا ہے. علم. آلرائٹ. تو اب ہم افعال کا پہلا سیٹ لیتے ہیں جس میں فعلا تو ہم نے کیا، ابھی کیا ہے، فعلا اس نے کیا، رائٹ. اور دو افعال لیتے ہیں، فعل کی جمع افعال ہے تو دو اور فعل لیتے ہیں. فتح اس نے کھولا، اور جعلا اس نے بنایا. تو پہلے ہم جعلا لیتے ہیں. جعلا اس نے بنایا. ویسے اردو میں بھی اس کا کنیکشن ہے تھوڑا بہت، یعنی جعلی نوٹ ہم کہتے ہیں. جعلی نوٹ یعنی بنائی ہوئی نوٹ، اور جعل سازی یعنی بیوقوف بنانا. تو اردو میں نیگیٹو معنوں میں ہے یہ، بہرحال نیگیٹو نہیں ہے یہ، صرف اردو میں ایسا ہے. تو جعلا اس نے بنایا. ہم نے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا یہ سانچہ سیکھا تھا. یہ جو ہے ڈائی ہے. جیسے ڈائی کیا مطلب؟ ڈائی اس کو کہتے ہیں جیسے پلاسٹک چیئرز بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ پہلے وہ سانچہ بنا لیتے ہیں، اس میں اب پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں، چیئر بن گئی، اس کو نکالتے ہیں، پھر دوسرا پھر سے پگھلا ہوا پلاسٹک ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے چیئر نکال. تو یہ ڈائی ہے، یہ سانچہ ہے. تو فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا بھی ایک سانچہ ہے فعل کا. اب اس میں دوسرے مادے ڈالیں گے. 3 حروف سے بنتے ہیں، ہم نے کہا نا عربی زبان میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. تو دوسرے 3 حروف اس میں ڈالیے، آپ کو دوسرا حرف کے پورے فارم ملیں گے. جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا. تو فا کی جگہ جاد ڈال دیں گے آپ تو بنے گا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. تو یعنی اس نے بنایا، ان سب نے بنایا، آپ نے بنایا، میں نے بنایا، ہم سب نے. تو یہ فارمولا جو ہے نا بہت زبردست ہے عربک کا، بالکل میتھمیٹیکل زبان ہے. تو فعلا، فعلو کی جگہ جعلا، جعلو، فا کی جگہ جا کر دینا ہے بس. تو ہمارے کو اس نے کیا کے بجائے اس نے بنایا کے سارے صیغے، ساری شکلیں مل جائیں گی. چلیے اب آپ ترجمہ کیجئے. جعلا اس نے بنایا، سوری میرے بات دہرائیے ایک بار. جعلا اس نے بنایا،
جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جعلنا ہم سب نے بنایا۔ چلیے آپ ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ چلیے 3 بار دہرانا ہے آپ کو صرف عربک میں اشاروں کے ساتھ۔ جعل جعلو، جعل جعلو، جعل جعلو، جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، جعلتم جعلنا، جعلتم جعلنا، جعلتم جعلنا۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے میں پلورلز کو ذرا ہیوی آواز میں بول رہا ہوں، جعلتم جعلنا، تاکہ آپ کو بھی ذرا ایک ٹپ ملے، آپ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں تاکہ پلورلز کے فارمز آپ کو الگ سے یاد ہوں۔ چلیے اب میرے ساتھ پڑھیے ذرا اس کو۔ جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، پھر سے جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، آخری بار جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا۔ ماشاء اللہ۔ علم ساتھی کو سکھائیے۔ آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں ڈائلاگس، ٹھیک ہے؟ تو ڈائلاگس میں ہم پوچھ رہے ہیں کیا اس نے بنایا؟ حل جعل، جیسے فعل کے ڈائلاگس کیے تھے ویسے ہی ہے کہ حل جعل کیا اس نے بنایا؟ آپ ہاں میں جواب دیجئے، یعنی نعم جعل ہاں اس نے بنایا۔ حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ آپ کہیں گے نعم جعلو ہاں ان سب نے بنایا۔ تو جعل کا سوال کا جواب جعل ہی ہوگا، اس نے بنایا، اس نے بنایا۔ جعلو سوال میں ہے تو جواب میں بھی جعلو ہوگا۔ تو جواب دیجئے حل جعل، نعم جعل، حل جعلو، نعم جعلو، پھر سے حل جعل، نعم جعل، حل جعلو، نعم جعلو۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات، یعنی جعلتا آپ نے بنایا۔ میں پوچھوں گا حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ تو تا کی جگہ تو کر دیں آپ۔ نعم جعلتو ہاں میں نے بنایا۔ میں پوچھوں گا حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ تو تم کی جگہ نہ کر دینا ہے، تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، تو آپ کہیں گے نعم جعلنا ہاں ہم سب نے بنایا۔ چلیے جواب دیجئے مجھے، حل جعلتا، نعم جعلتو، حل جعلتم، نعم جعلنا، پھر سے حل جعلتا، نعم جعلتو، حل جعلتم، نعم جعلنا۔ علم۔ آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں فتح۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، پھر بھی ہم آپ کو اس کے فارمز کرا دیتے ہیں۔ فتح یعنی اس نے کھولا، بس فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا، ویسے ہی فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا، سیم سانچے میں یہ 3 حرفی افعال ہے نا، یہ سیم سانچے میں بنتے ہیں۔ ایک بار ذرا ترجمہ کر دیجئے۔ فتح یعنی اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ چلیے میرے بعد 3 بار پڑھیے۔ فتح فتحو، فتح فتحو، فتح فتحو، فتح فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتا فتحتو، فتحتا فتحتو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ فتح فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا۔ ماشاء اللہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم، اور نقطۂ تعلیم میں ہم دوسرے ہوم ورک کے بارے میں بات کریں گے، یعنی
جو آپ کے 7 ہوم ورکس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ہوم ورکس، اپنے حافظے سے تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہا کہ دل میں چلے گا، لیکن زبان کا خاص ذکر کیا، ہم اس میں کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اگر آپ قرآن مجید آواز سے پڑھیں گے، چاہے تھوڑی سی آواز سے، تو آپ شیطانی وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور دل میں اللہ کا ذکر جاری ہے، اور بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے، آپ کا ذہن فوری بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ آواز والی تلاوت یا آواز والا ذکر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے دماغ تو چلا جائے، مثلا گاڑی ادھر سے گئی اور آپ کہنا سبحان اللہ، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو گاڑی کے ساتھ دماغ تو چلا گیا، لیکن زبان ابھی چل رہی ہے، مثلا الحمدللہ 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 الحمدللہ، تو تھوڑی دیر میں یہ زور کا ذکر آپ کو واپس لائے گا، آپ کے دماغ کو بھی واپس لائے گا۔ تو یہ ایک برکت ہے زور سے ذکر کرنے کی۔ یاد رکھیے، نہ دماغ کبھی تھکتا ہے، نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ دوسرا ہوم ورک ہے 7 ہوم ورک میں ہمارے، کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران آپ کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، سبق نمبر 9 کے ختم پر، اس سبق کے ختم پر آپ نے اب تک یعنی شروع سے اب تک 102 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 27,926 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے۔ کون سے؟ 2 تلاوت کے، ایک چلتے پھرتے جب ہم نے کہا، اور یعنی ایک قرآن سے دیکھ کر تلاوت اور ایک چلتے پھرتے، 2 پڑھنے کے یعنی کتاب سے اسٹڈی کرنا ہے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے، اور اس کورس کے لفظی ترجمے کو سننا ہے MP3، اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت یا ایک نقطے کے بارے میں بات کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سیکھا مثلا فتح فتح، 1-2 فہم سے سکھا دیجیے آپ، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ہے، اور 2 دعاؤں کو بھولنا نہیں ہے۔ ایک ہے ربی زدنی علما، اے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں،